الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمت علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم از علم یابد کمال ناز حشمت و جاہ و مال و منال، کہ انسان بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کو جو کمال حاصل ہوتا ہے، مرتبہ حاصل ہوتا ہے، وہ علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس لشکر ہو، کسی کے پاس دنیاوی مرتبہ ہو، کسی کے پاس بہت طرح مال اور دھن ہو، اس کی وجہ سے اس کو فضیلت نہیں ملتی۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو، علم نہ ہو تو یہ آدمی کوئی کمال نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے کمال حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم اتنی قیمتی شے ہے، اتنی اعلیٰ اور افضل شے ہے، تو شمع از پائل باید گداخت، کہ علم کے پیچھے تو شمع از پائل باید گداخت، تو علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل، تو شمع از پائل باید گداخت، بے علم نتوان خدا را شناخت۔ علم حاصل کرنا ہے تو موم بتی کی طرح پگھل، کیونکہ علم کے بغیر خدا تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں، گر خواہی کے شرع موزی باید جد و جہد و دل سوزی، اگر تو شریعت کا علم سیکھنا چاہتا ہے تو پوری کوشش، محنت اور دل کی کڑھن چاہیے۔ دل میں آگ لگی ہوئی ہو کہ میں کس طرح علم کی حقیقت حاصل کروں، مجھے وہ احکام کس طرح حاصل ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ نواہی اور وہ منع کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ مجھے کس طرح معلوم ہو جائیں، تاکہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے میں ان کو بجا لا کر اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کروں۔ خرد مند باشد طلبگار علم، کہ گر بستہ پیوستہ بازار علم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی ہمیشہ علم کا طلبگار ہوتا ہے، علم کے پیچھے لگا رہتا ہے، رات دن اپنی طرف سے وقت نکال کر پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، میں علم میں کمال حاصل کر لوں، کیونکہ علم کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ اس وجہ سے علم حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت ہو سکے آدمی کو لگانی چاہیے، تاکہ اس کو مرتبہ اور کمال حاصل ہو۔ اور حضرت شیخ کے یہ اشعار قرآن کریم کے ترجمہ اور قرآن کریم کی آیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا، اشیاء کا علم دے دیا، پھر فرشتوں پر ہی وہ چیزیں پیش کی، میں ان کا علم بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تم انہیں خبر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں خبر دی۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو اے پاک ذات، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا، جو ہمیں نہیں دیا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ تم نے کیوں اعتراض کیا تھا کہ آدم کو پیدا نہ کرو، ذریت انسان کو پیدا نہ کرو؟ تمہارے پاس اس شے کا کیا علم ہے، میرے پاس علم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر اس قدر فضیلت دی کہ فرشتوں کو فرمایا پھر ان کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا تو اللہ کا قرب، ان کو اللہ کی رضا مزید حاصل ہو گئی، اور اس میں ابلیس نے انکار کیا تو وہ مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کرنے کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے دیا، اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم تھا شیطان کو کہ تو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہ کر کے، ابلیس کو حکم تھا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو شیطان بن گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی دربار سے بھگا دیا گیا، اس پر لعنت ہو گئی قیامت تک۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کروایا علم کی وجہ سے، کہ ان کو علم دیا اور اس نے انکار کیا تو مردود ہو گیا۔ بہرحال یہ سارے پہلو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو فضیلت جو حاصل ہوتی ہے وہ علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے آدمی کو محنت کر کے وہ علوم حاصل کرنے چاہیے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، اور انسان اللہ کا قرب حاصل کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کر لے۔ اللہ جل وعلا شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔